السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج جو باب ہے وہ کتاب و آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجلیس والرؤیا، سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس میں بیٹھنے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے، اس کے آداب اور احکام کیا ہیں۔ انسان کے طور طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی کو کیسے آرام کرنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، تنہائی میں ہو تو کیسے، دوستوں کے ساتھ ہو تو کیسے، دوسروں کے ساتھ ہو تو کیسے بیٹھے، کیسے آرام کرے، یہ سب بھی شریعت کے اندر ہے۔ خاص کر سب سے پہلے سونا، نیند، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند ہم نے تمہاری آرام کے لیے بنایا ہے۔ آدمی کتنا تھکا ہو لیکن تھوڑی دیر سو جاتا ہے تو اس کی پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اس میں خاص کر رات کی نیند، اللہ اکبر، کتنی پیاری ہوتی ہے بنسبت دین کے نیند کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اپنی نعمت میں شامل کیا ہے۔ آئیے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کو بھی دین سمجھیے، یہ سب بھی دین کا حصہ ہے۔ آدمی کی نیند نہ ہو تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھی نیند نہ ہو، ڈیپ سلیپ جسے کہتے ہیں، گہری نیند، تو اس میں بھی بہت سی بیماریاں انسان کو پیدا ہوتی ہیں۔ مجلس میں آدمی ڈھنگ سے نہ بیٹھے تو بے عزتی ہو جاتی ہے، بد اخلاق کہا جاتا ہے، اخلاق میں شمار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں شریعت سکھاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے جس کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ نام على شقہ الایمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے آتے بستر پر تو آپ داہنے کروٹ یعنی سیدھے طرف سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، موت اور نیند یہ سب آپ کے ہاتھ میں۔ نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، وہ یہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ اب میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ووجہت وجہی الیک، اور میں اپنا چہرہ آپ کی طرف موڑ رہا ہوں، وفوضت امری الیک، اور اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر رہا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی پیٹھ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی آپ کے بدن، رغبتاً و رہبتاً الیک، شوق سے بھی، خوف سے بھی، ہر طرف سے بھی میں اپنی پیٹھ کو آپ کی طرف لگا رہا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا الیک، کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کیا، ونبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائے ہیں امت کو کہ اتنی لمبی دعا اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم اللہم باسمک اموت و احیا تو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ آنکھ بند ہونے جا رہی ہے، معلوم نہیں کل کا صبح دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کل تک اٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی جب آنکھ بند ہو رہی ہے تو اس سے پہلے اللہ کو یاد کر کے، اور بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، سورہ فاتحہ، سورہ حشر کی آخری آیتیں، قل کی تینوں صورتیں، یہ سب چیزوں کو پڑھ لینا بہتر ہے۔ اسی طرح سورہ ملک، یہ بھی اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو یہ سب بہتر چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ آدمی کو سونے سے پہلے یہ سب ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل ووضع یدہ تحت خدہ ثم یقول اللہم باسمک اموت و احیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے آتے اور آرام کرنے کے ارادہ کر لیتے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار یعنی کلے کے نیچے رکھ کر سو جاتے اور کہتے اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہم اموت و احیا، دونوں بھی کہتے اللہم باسمک اموت و احیا۔ پھر جب صبح بیدار ہوتے یا رات میں نیند اٹھتی، تہجد کے لیے اٹھتے، آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بیدار کیا
موت کے بعد یعنی نیند کو موت کہی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ وقت ہے نیند جو شام کو رات کو سوئے صبح کو اٹھ گئے، اور ایک بار ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح موت کے بعد انسان کو ہوش و حواس نہیں ہوتا، تو اسی طرح انسان رات میں بھی سو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوش و حواس نہیں رہتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ کہاں گئے، اس کے پیر کہاں گئے، اس کا جسم کہاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں موت کے بعد زندہ کیا، وہ الہ نشور، اور ایک دن تو جانا ہی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی اللہ کے۔ گویا نیند روزانہ ہمیں موت کو یاد دلا رہی ہے کہ آج ہم تھوڑے وقت کے لیے ہر چیز سے بے پرواہ ہو جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ، کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھیں، بات چیت کریں، کوئی بات نہیں، برا نہیں ہے، لیکن صرف بیکار باتیں کر کے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ مجلس قیامت کے دن افسوس کی مجلس ہو۔ ان کو چاہیے کہ ہر مجلس میں کوئی بھی اپنی بات چیت ضرورت کی کریں، لیکن دین کی بات بھی اس میں ضرور کریں۔ اسی طرح ایک آدمی بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ جو سونے کے لیے سب سے بہتر طریقہ سیدھا کروٹ بتایا گیا۔ نیند میں آدمی ادھر ادھر پلٹ جائے تو کوئی بات نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، بہتر اسے سیدھے کروٹ لیٹ کے سونا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ آدمی جب مجلس میں بیٹھے تو کیسا بیٹھنا چاہیے؟ ایسا بیٹھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے ڈھنگ سے ہوں، ایسے کپڑے نہ ہو جس کے اٹھ جانے سے اس کا سطر ظاہر ہو جائے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یا اسی طرح مجلس میں کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھے کہ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا اس کو اٹھا کر نہ بیٹھے۔ ہاں وہ آدمی خود اٹھ کر جگہ دے دے عزت سے احترام سے تو یہ الگ بات ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے، ورنہ کسی کو اٹھا کر کے بیٹھنا نہیں۔ ہاں البتہ اتنا کہا گیا ہے کہ تم آپس میں لگ لگ کے بیٹھو تاکہ ایک دوسرے کو بھی جگہ ہو جائے، تو یہ بہتر، خاص کر جمعہ وغیرہ میں دیکھیے، بیان وغیرہ میں دیکھیے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو ایسے وقت پہ آدمی کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا گیا وَلَكِن تَبَسَّحُوا فَتَفْصَحُوا، کہ تم آپس میں مل مل کے بیٹھو اور گنجائش پیدا کرو، اللہ تمہارے اندر بھی گنجائش پیدا کر دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی بیٹھا تھا، اٹھ کر گیا، دوسرا آدمی فوراً اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ آدمی آئے گا تو اس کا ہی حق ہے کہ وہ اپنی پرانی جگہ پر بیٹھے۔ ہم یہ چیز رمضان میں خاص کر حرم میں دیکھتے ہیں، مکے میں اور مدینے میں بھی، کہ لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں یا جگہ بنا کے بیٹھتے ہیں، جب کوئی جاتا ہے آدمی بازو والا فون لا ہونا کا عبداللہ موجود، عبداللہ کی جگہ وہ جانتا نہیں عبداللہ نام، اس لیے عبداللہ کہہ دیتا ہے، محمد کہہ دیتا ہے، احمد کہہ دیتا ہے، احمد موجود، احمد محمد موجود۔ تو عربوں میں یہ ایک چیز بہت بہتر ہے، خاص کر رمضان وغیرہ میں یہ لوگ یہ چیز کا یہ کرتے ہیں۔ کیوں کہ ایک بیچارہ پہلے سے جگہ پکڑ کے رکھا رہتا ہے، اب وہ قرآن لینے گیا یا کچھ وضو کرنے گیا یا پانی پینے گیا اور دوسرا آدمی آ کے وہ جگہ پکڑ لیتا ہے تو اس کی تو جگہ چلی گئی، تو یہ لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ ہاں وہ لوگ کبھی کبھی قریب قریب ہو کر جگہ بھی بنا کر دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ چیز ہونی چاہیے، مجلس میں خاص کر اس کا خیال رکھنا چاہیے، مجلس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آدمی کو مجلس میں جب بیٹھے تو بیکار بات کرنے کے بجائے کوئی اچھی بات کرے، لغو بات نہ کرے، لا یعنی بات نہ کرے، بلکہ مجلس میں بیٹھے دین کی باتیں کرے، اور جب مجلس کو ختم کرے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی مجلس ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی ہو، تو آخر میں بھی اللہ کی تعریف کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلس ذلک۔ جب آدمی یہ دعا کرتا ہے تو اگر مجلس میں انجانے میں نہ جانتے ہوئے نہ ارادے کے کچھ غلط باتیں ہو گئی ہوں تو اللہ اس کو کفارہ بنا دیتا ہے، اس لیے اس دعا کو کفارۃ المجلس کہا جاتا ہے، کہ مجلس میں اگر کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ تعالی فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لهم حسرہ، کہ کسی مجلس میں بھی لوگ بیٹھیں، آدمی کو بیٹھنا ہے، ضرورت ہے، بات چیت ہے، گھر ہے، فیملی ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹھیں بات کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ہر مجلس میں اللہ کو ضرور یاد کریں۔ اگر کوئی ایسی مجلس جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا گیا تو وہ اس مجلس سے ایسے اٹھے گا جیسے کہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھا ہے، اور یہ مجلس اس کے لیے قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ تو مجلس میں کیا کیا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، کچھ اچھی بات کرے، دین کی بات کرے، نصیحت کی بات کرے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آخر میں ایک اور چیز، چونکہ یہ نیند میں زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اسی باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی شامل کیا ہے، وہ ہے خواب، کہ خواب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رات اور دن کا سونا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آدمی جب سوتا ہے تو اسی نیند کی حالت میں خواب بھی دیکھتا ہے۔ خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی شریعت کے اعتبار سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت ختم ہو گئی، اب امت کے پاس جو چیز رہے گی وہ بشارت، یعنی اچھے خواب۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت میں اپنے مومن بندوں کو خواب کے ذریعے سے اچھی چیزیں بتلاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا گیا کہ خواب، مومن کا خواب جو جھوٹا نہیں ہے، وہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ تو گویا اسلام میں خواب کی اہمیت ہے۔ قرآن کریم سورہ یوسف میں کئی خواب کا ذکر ہے۔ تو اب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آدمی کا ایمان، مقام، مرتبہ، ہر غیر و غیر جو بھی آدمی کہے میں نے خواب میں دیکھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بڑے نیک انسان تھے ہندوستان میں، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو وہ پریشان ہو کہے اللہ، تب تو اب تم کو بہت سمجھ بوجھ کے رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا جن آنکھوں سے تم اللہ کے رسول کو دیکھے ہو، اب تم ان آنکھوں سے باہر جا کر ان گندی چیزوں کو دیکھو گے، تم کو افسوس نہیں ہوگا؟ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ ایک اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد پھر ہم گندی چیز کو کیسے دیکھیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہر آدمی کا نہیں ہو سکتا، البتہ جو دیکھے گا تو واقعی ویسا ہوگا۔ اچھا، اب آدمی اگر اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رعا احدکم رؤیا یحبها فانما ہی من اللہ تعالی۔ اگر تم کوئی اچھا خواب، پسندیدہ خواب دیکھتے ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو تم کو کیا چاہیے؟ فلیحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، ولیحدث بها، اور جو جانتے ہیں ان پر اس خواب کو بیان کرو، کیونکہ خواب کی تعبیر، اس کا مطلب جیسا بتایا جائے گا ویسا ہی ہو جائے گا، اس لیے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا فلا یحدث بها الا من یحب، تم ہر اس شخص کو اس خواب کی تعبیر مت بیان کرو، نہ پوچھو جو اس کو پسند نہیں کرتا یا اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ لیکن اگر برا خواب ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَسْتَعِذْ مِن شَرِّهَا، تو تم فوراً اس سے پناہ مانگو، یعنی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر بہت ہی برا ہے تو بعض دوسری کتابیں میں آیا کہ آدمی کو صبح اٹھ کر کچھ صدقہ خیرات کر لے یا 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور کہے کہ اللہ اس خواب کی برائی سے ہمیں بچا لے۔ خواب کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں، اب یہاں ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ خواب کی تعبیر کبھی الٹا بھی ہوتا ہے،
کبھی موسم کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر بتلائی جاتی ہے، کبھی آدمی کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بتلائی جاتی ہے کہ ایک بڑا آدمی خواب دیکھا گا تو اس کا مطلب الگ ہوگا، ایک چھوٹا آدمی خواب دیکھے گا تو اس کا مطلب الگ ہوگا، ایک جاہل دیکھے گا تو اس کا مطلب الگ، ایک گنوار دیکھے گا تو اس کا مطلب الگ ہوگا۔ گرمی کے دن میں وہی خواب دیکھیں گے، سیم وہی خواب آپ ٹھنڈی کے دن میں دیکھیں گے، دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ کسی پاک جگہ میں آپ خواب دیکھیں گے تو اس کا مطلب الگ ہوگا، گندی جگہ میں خواب دیکھیں گے تو اس کا مطلب الگ ہوگا۔ لہذا کبھی بھی خواب سب سے بہتر ہے اچھا ہو تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر اس میں اچھائی ہے تو مجھے عطا فرما، شر ہے تو محفوظ فرما۔ برا خواب ہے تو صدقہ خیرات کرے اور فوراً دعا کرے کہ اللہ اس کی برائی سے مجھے اور میری اولاد اور بچوں کو سب کو محفوظ فرما۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، آدمی کو یہ ہونا چاہیے۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ تو اچھے خواب کو دیکھو تو اللہ کی تعریف کرو، اور برے خواب کو دیکھو تو تم اس سے بچنے کی، یہاں تک کہ تم اپنے بائیں طرف 3 بار ایسے کر لو، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو۔ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، کیونکہ تم اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو گے تو اللہ تمہیں اس خواب کے نقصان سے بچا لے گا۔ تو خواب 2 ہی قسم کے ہوں گے، اچھا ہے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اگر برا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں تک یہ باب مکمل ہوتا ہے جس میں سونے، لیٹنے، آرام کرنے اور خواب کے بھی آداب بتلائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی خواب سے جلد پریشان نہ ہو، گنوار جاہل سے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، کسی سے بھی پہلے پوچھ لیں کہ بھئی اگر آپ حقیقت میں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، ورنہ اس کو نہ کریں، نہ بتائیں اس کو خواب، اس لیے کہ اگر وہ کچھ بھی بتا دے گا تو اس کو ویسا ہی ہو جائے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ علی النبی۔